تصور کریں ایک انتہائی خاموش، پرسکون اور بالکل ٹھہری ہوئی جگہ کا، ایک ایسی جگہ جہاں چاروں طرف کتابوں کے انبار ہوں، پرانی لغات رکھی ہوں اور کچھ محققین سر جھکائے مکمل خاموشی میں۔ اور وہ محض ایک ایک لفظ کی کھوج میں گم ہو، ہے نا؟ بالکل بالکل ایسا ہی۔ اور پھر اچانک اس طویل خاموشی کو چیرتی ہوئی جنگی طیاروں کی گرج، توپوں کے گھنگرش اور محاذ جنگ کے نعروں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ تو بظاہر دو بالکل متضاد دنیایں لگتی ہیں۔ ہاں، ایک طرف قلم کی دھیمی اور پرسکون دنیا ہے اور دوسری طرف تلوار، مسلح افواج اور محاذ جنگ کا وہ منظرنامہ ہے جہاں تیزی اور ایک ایسا نظم و ضبط ہے جس میں کسی قسم کے سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حقیقت میں یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے کے اندر اس قدر پیوست ہیں کہ ایک کے بغیر دوسری کی بقا بالکل ناممکن ہے، تو شاید یہ بات بظاہر تھوڑی عجیب لگے۔ ہاں، عام کاری کو تو واقعی عجیب لگے گی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل اسی حیران کن ملاپ کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ ہم آج ان شواہد کا جائزہ لیں گے کہ آخر ہزاروں سال پرانی داستانیں، رزمیہ ادب اور جنگی کہانیاں آج کے اس انتہائی جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس دور میں بھی کسی قوم کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ بالکل۔ جی، بقا اور اسے متحد رکھنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیوں سمجھی جاتی ہیں۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں، اس موضوع کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج کے اپنے بنیادی ماخذ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ یہ کوئی عام یا روایتی گفتگو نہیں ہے جس کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ حال ہی میں ایک باقاعدہ علمی مذاکرہ منعقد ہوا ہے، اور یہ مذاکرہ بنیان مرصوص اور معرکہ حق کی کامیابی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا رک کر ان اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے گفتگو کا پس منظر واضح ہو سکے۔ بالکل، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بنیان مرصوص جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صحیح۔ عسکری اور قومی سطح پر یہ اصطلاح دہشت گردی اور دشمن عناصر کے خلاف اس غیر متزلزل اور مضبوط اتحاد کو ظاہر کرتی ہے جو ایک قوم اور اس کی افواج کے درمیان ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسی طرح معرکہ حق سے مراد باطل کے خلاف سچائی کی وہ جنگ ہے جو ہر میدان پر لڑی جاتی ہے۔ جی، تو اس کامیابی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر جو علمی نشست رکھی گئی اس کا باقاعدہ عنوان تھا مسلح افواج اور رزمیہ ادب۔ واہ! اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں کامیابی کا جشن محض جذباتی نعروں سے نہیں منایا جا رہا تھا، بلکہ ماہرین اس کا نفسیاتی اور تاریخی تجزیہ کر رہے تھے کہ جنگ جیتنے اور اس جیت کو یاد رکھنے میں ادب کا کیا کردار ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس تقریب کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ وہ کیا؟ یہ تقریب کہاں منعقد ہوئی؟ قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے ذیلی ادارے اردو لغت بورڈ کراچی میں۔ بالکل، لغت بورڈ میں۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جو بظاہر الفاظ کا گھر ہے، ڈکشنریوں کا مرکز ہے، اور اس کا انعقاد اردو سندھی ادبی سنگت، جسے اساس کہا جاتا ہے، ان کے تعاون سے ہوا۔ صحیح۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جو پروفیسر سعید قادری نے کی، اور اساس کی چیئرپرسن گلناز محمود نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ لیکن یہ جو جگہ کا انتخاب ہے یہ مجھے ایک عجیب سی تشبیہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسی تشبیہ؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انتہائی حساس جراثیم سے پاک سائنسی لیبارٹری کے اندر انسانی جذبات، جنگی ولولوں اور بارود کی بو کا مطالعہ کیا جا رہا ہو۔ واہ، کیا بات ہے! یہ لیبارٹری والی تشبیہ تو صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم و ادب کے ان خاموش مراکز میں جہاں عام طور پر لسانیات پر بحث ہوتی ہے، وہاں اچانک ایسے ولولہ انگیز اور دفاعی موضوعات پر بحث کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا فوج کا کام صرف سرحدوں پر نہیں ہوتا؟ کہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لغت بورڈ جیسے علمی مراکز میں دفاع کی بات کیوں ہو رہی ہے، تو اس کا جواب ہمیں بیانیے کی سائنس میں ملتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، کیونکہ جنگیں اب صرف گولہ بارود سے نہیں لڑی جاتی،
جدید دور کی 5th جنریشن وارفیئر میں جو سب سے بڑا محاذ ہے نا، وہ انسانی ذہن ہے۔ بالکل، مائنڈ سیٹ۔ جی، اور انسانی ذہنوں کو کنٹرول کرنے والا جو ہتھیار ہے وہ بیانیہ یا نیریٹو کہلاتا ہے۔ اب اس مذاکرے کو دیکھیں جس کی نظامت ڈاکٹر عرفان شاہ نے کی تھی۔ اگر ہم وہاں موجود سامعین پر غور کریں تو وہاں جامعات کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ، تدریس اور میڈیا سے وابستہ افراد موجود تھے۔ یعنی وہ لوگ جو معاشرے میں رائے بناتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں سوچ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ ریاست اور دانشور طبقہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ قومی بیانیے سڑکوں پر کھڑے ہو کر یا صرف پریس ریلیز جاری کر کے نہیں بنتے۔ صحیح بات ہے۔ یہ بیانے انہی علمی لیبارٹریوں میں تحقیق اور منطق کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان نوجوان محققین کے ذریعے معاشرے کی رگوں میں اتارے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دانشور طبقے کا کردار اہم ہے، لیکن اسی فکری بیانیے کے حوالے سے اس تقریب کے صدارتی خطبے میں ایک ایسی بات کہی گئی جس نے مجھے تھوڑا سا الجھا دیا۔ اچھا، وہ کیا بات تھی؟ دیکھیں، وفاقی جامعہ اردو کے سابق شیخ الجامعہ ڈاکٹر ظفر اقبال نے اس نشست کی صدارت کی۔ انہوں نے جہاں موضوع کے انتخاب کو سراہا، وہیں ان کا ایک جملہ بہت توجہ طلب تھا۔ جی؟ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے ساتھ ہم ہامگی بحیثیت قوم ہمارا مستقل وتیرہ ہونا چاہیے۔ مستقل وتیرہ؟ اب میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی، یا کم از کم اس کی گہرائی میں جانا چاہوں گی۔ یہ لفظ مستقل وتیرہ، جس کا مطلب ایک مستقل عادت یا طرز عمل ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ عام طور پر جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اور فوج ایک دم سے یکجان ہو جاتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو ایک بقا کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ بالکل، لیکن اگر ہم امن کے دنوں میں بھی اس ہم کہنگی کو ایک مستقل وتیرہ بنا لیں تو کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف نہیں جا رہے جو ہر وقت جنگی کیفیت یا ملٹری مائنڈ سیٹ میں رہے گا؟ کیا ایک نارمل معاشرے کو روزمرہ کی زندگی میں سول معاملات پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ یہ بہت ہی زبردست اور تنقیدی سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ مستقل وتیرہ کا مطلب شاہد معاشرے کو ہر وقت عسکری سوچ میں رکھنا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بیان کو نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو بات بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر ظفر اقبال کا اشارہ شاید اسی طرف ہے کہ ہر وقت ہتھیار اٹھائے رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کا اشارہ اس خطرناک نفسیاتی خلا کی طرف ہے جسے ہم امن کے دور کی بھول چوک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، امن کے دور کی بھول چوک۔ جی، اب ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے وقت بقا کی جبلت پوری قوم کو اکٹھا کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی امن قائم ہوتا ہے نا تو روزمرہ کی روٹین، معاشی مسائل اور سیاسی اختلافات قوم کو دوبارہ ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ بالکل، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر عوام یہ بھولنے لگتے ہیں کہ جو امن انہیں آج میسر ہے اس کی سرحدوں پر کیا قیمت ادا کی گئی ہے۔ وہ جو فکری ہم آہنگی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور اداروں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس تناظر میں مستقل وتیرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بحرانوں کے علاوہ بھی امن کے وقت میں اداروں اور عوام کے درمیان ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بیرونی بیانیہ اس خلا کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو مطلب یہ وہ خلا ہے جسے ادب پر کر سکتا ہے؟ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ادب داخل ہوتا ہے۔ ادب وہ واحد ذریعہ ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی یاد اور جذبوں کو معاشرے کے اجتماعی شعور کا حصہ بنائے رکھتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ ادب وہ گوند ہے جو امن کے دنوں میں قوم کو اس وقت بھی جوڑے رکھتا ہے جب کوئی بیرونی خطرہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ 100%۔ اور جب ہم اس گوند یا اس پل کی بات کرتے ہیں تو رپورٹ میں ایک اور گفتگو کا حوالہ آتا ہے جو مجھے لگتا ہے اس بحث کا عروج ہے۔ ہاں، وہ ڈاکٹر شاداب احسانی والی بات۔ بالکل۔ تقریب کے مہمان خصوصی جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر شاداب احسانی نے ایک بہت ہی گہرا تاریخی نقطہ اٹھایا۔ جی، انہوں نے بہت کمال بات کی۔ انہوں نے جنگ اور ادب کی بات کرتے ہوئے کسی موجودہ دور کے لکھاری کا نہیں بلکہ تاریخ کے دو بہت ہی قداور ناموں کا حوالہ دیا، قدیم یونان کا شاعر ہومر اور فارس کا عظیم شاعر فردوسی۔ ان کا کہنا تھا کہ رزمیہ ادب حوصلے بلند کرتا ہے اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ بالکل، رزمیہ ادب یعنی ایپک لٹریچر۔ جی، اور اگر ہم ان کی اس بات کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو مجھے یہ رزمیہ ادب یا یہ داستانیں کسی قوم کی جذباتی زرہ بختر کی طرح لگتی ہیں۔ جذباتی زرہ بختر، واہ، بہت عمدہ تشبیہ ہے۔
ہاں، مطلب جیسے میدان جنگ میں ایک فوجی اپنے سینے پر بلٹ پروف جیکٹ یا ذرا بختر پہنتا ہے تاکہ گولیوں سے بچ سکے، ویسے ہی یہ داستانیں قوم کے ذہن اور حوصلے کی حفاظت کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ آخر ہومر اور فردوسی ہی کیوں؟ ان کے کام میں ایسا کیا تھا جس کا حوالہ آج اتنی صدیوں بعد دیا جا رہا ہے؟ اس جذباتی زرہ بختر کے استعارے کو اگر ہم ہومر اور فردوسی کی تاریخ پر لاگو کریں تو ڈاکٹر شاداب احسانی کے اس انتخاب کی اصل طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، یہ محض پرانی کتابوں کا ذکر نہیں ہے، یہ دراصل قوموں کی بقا کی سائنس ہے۔ پہلے ہم ہومر کو دیکھتے ہیں۔ ہومر نے آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے ایلیاڈ لکھی۔ جی، ایلیاڈ۔ اس وقت یونان کوئی ایک متحد ملک نہیں تھا بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بٹا ہوا تھا۔ ہومر نے ٹرائے کی جنگ کی داستان کو اس طرح لکھا کہ اس نے تمام بکھرے ہوئے مورال کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی اس نے ان کو ایک شناخت دے دی۔ بالکل، جب وہ یہ داستانیں سنتے تھے تو وہ خود کو ایک عظیم یونانی تہذیب کا حصہ مانتے تھے۔ اور فردوسی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ کیسے؟ فردوسی نے جب شاہنامہ لکھنا شروع کیا تو اس وقت ایران پر عربوں کی حکومت تھی اور فارسی زبان تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ فردوسی نے 30 سال لگا کر یہ رزمیہ داستان لکھی۔ 30 سال؟ واہ! جی، اس نے ایران کے پرانے بادشاہوں اور سورماؤں کی کہانیاں لکھیں۔ اس شاہنامے نے مرتی ہوئی فارسی زبان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ایرانیوں کی پہچان کو صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ ڈاکٹر شاداب احسانی دراصل یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عظیم قومیں اپنی جنگیں صرف جغرافیائی میدانوں میں نہیں جیتتی، وہ جنگیں صفحات پر بھی جیتی جاتی ہیں۔ بالکل، یعنی اگر ہومر اور فردوسی نہ ہوتے تو شاید آج یونان اور ایران کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یقیناً کچھ اور ہوتی۔ یہ بات تاریخ کے لحاظ سے تو بہت مظہور کن ہے، لیکن یہاں ہم اگر ہومر اور فردوسی کی ان تاریخی مثالوں سے نکل کر تھوڑا آگے آئیں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس مذاکرے میں موجودہ دور کے دانشور اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھنا بہت اہم ہے۔ تقریب میں خیالات کا اظہار کرنے والے دیگر شرکا کے ناموں پر اگر ہم نظر ڈالیں، جیسے ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، رحمان نشاد اور پروفیسر سعید قادری۔ اس کے علاوہ اختتامی لمحات میں محمد طارق بن آزاد اور ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر کی جانب سے کلمات تشکر بھی ادا کیے گئے۔ جی، بالکل ادا کیے گئے۔ اور ہاں، تقریب میں موجود دیگر پروفیسرز جیسے عمران غوری اور معراج جامی وغیرہ کی موجودگی بھی بہت نمایاں تھی۔ صحیح۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس فہرست کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے سارے محققین، اساتذہ اور صحافیوں کا ایک ہی نشست میں اس موضوع پر متفق ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہرگز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس تدریس سے جڑے پروفیسرز، خبروں کی دنیا سے جڑے لوگ اور زبان کی باریکیاں کھوجنے والے محققین ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوں اور موضوع قومی سلامتی اور ادب ہو، بالکل، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کے دانشور طبقے میں اس بات کا احساس شدت اختیار کر رہا ہے کہ قومی بیانیے کی تشکیل میں ان کا فعال کردار ناگزیر ہے۔ یعنی وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اجتماعی کوشش کی شروعات نظر آتی ہے۔ ماضی میں شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ انہیں خود متحرک ہونا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو پورے جائزے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ کس طرح بنیان مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کو محض ایک عسکری فتح کے طور پر نہیں منایا گیا۔ بالکل نہیں منایا گیا، بلکہ اسے علم و ادب کے زاویے سے دیکھ کر معاشرے کی فکری بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم اس بات کو اپنے سننے والوں کے لیے اہمیت کے زاویے سے دیکھیں تو ایک بہت گہرا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب جو خبریں پڑھتے ہیں، جو کہانیاں یا کتابیں ہم پڑھتے ہیں، وہ صرف تفریح نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ لاشعوری طور پر قوم کا اجتماعی مورال اور یکجہتی طے کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ خاموشی سے ہمارے وجود کا حصہ بن رہی ہوتی ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور بالکل اسی مقام سے، اسی سوچ سے ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جی، بتائیے۔ ہم نے اس جائزے میں ماضی کی بات کی کہ ماضی میں تو ہومر اور فردوسی نے اپنی قوموں کے لیے عظیم داستانیں لکھیں۔
صفحات پر جنگیں جیتی۔ بالکل، لیکن آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا رزمیہ ادب کیا شکل اختیار کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مطلب کیا آج ہم اسمارٹ فونز کی اسکرینوں پر کوئی ایسی تخلیق دے رہے ہیں جو 1000 سال بعد آنے والی نسلوں کا بھی خون گرما سکے؟ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یا پھر ہم اس روزمرہ کے معلوماتی شور میں وہ دائمی کہانیاں لکھنا ہی بھول گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک فکری چیلنج ہے۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ بالکل، اگلی بار نئے حوالوں کے ساتھ ملیں گے۔ جی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔